السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ ایک بریڈ فورڈ کے اہم شخصیت ہیں جو کہ عرصہ 35 سال سے بریڈ فورڈ کے اندر مختلف قسم کی چیریٹی اور والنٹیئر جتنا بھی ورک ہے وہ پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور اس وقت وہ کینسر ریسرچ کے اوپر جو ہے نا ایک ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پر گلنگٹن کمیونٹی سینٹر ہے کینسر ریسرچ کا، وہاں پہ ہم آئے ہیں اور ہم نے اپنے زاویہ ٹیلی ویژن کا سیٹ اپ وہاں لگا کر ہم ان سے بات کرنے آئے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں ہم رفیق سہگل صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بٹ صاحب، کیا حال چال ہے سر؟ رفیق صاحب اب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے سر، بہت دعائیں، شکر الحمدللہ۔ سر مجھے آپ بتائیے کہ عرصہ 35 سال سے آپ یہاں پر مختلف قسم کی چیریٹی اور بڑا والنٹیئر کام کر رہے ہیں اور کمیونٹی کے لیے بڑے فائدے کی چیزیں آپ مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو کتنی اسٹرگل اور کب سے آپ یہ کر رہے ہیں، کیسے شروع کیا یہ کام آپ نے؟ شوق تھا، یہ بھی شوق تھا کہ کام کروں، کام کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کماؤں، لیکن ساتھ میں یہ بھی بہت شوق تھا کہ ان لوگوں کی میں سپورٹ کس طریقے سے کی جائے۔ بالکل۔ تو الحمدللہ میری اسکولنگ سٹارٹ ہوئی فوراً بعد ہی GCSE تک پہنچا، لیکن خواہش یہی تھی کہ پہلے کام کروں اور پیسے بناؤں، کیونکہ ہماری جو غربت تھی، جس طریقے سے ہم آئے تھے، جو حالات یہاں تھے، اس کا ہماری ضرورت ہی ایسی تھی کہ ہمیں جو ہے نا کام کی کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے تھے۔ پڑھائی اسی لیے تھوڑی رہ گئی۔ GCSE میں کر کے اسکول سے نکلا تو اس کے بعد میں نے کام سٹارٹ کیا۔ کام سٹارٹ کرتے ہوئے ہی میری شوق تھی کہ ساتھ میں پڑھائی کا کام بھی شروع رکھوں، اور الحمدللہ تھوڑا بہت آن اینڈ آف وہ بھی سلسلہ جاری رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی مجھ سے اس وقت بھی جب میں ینگر ڈیز میں بھی جتنا کچھ مجھ سے ہو سکا میں کرتا رہا۔ لیکن زیادہ مجھے جو ہے نا 80s کے بعد جو ہے نا 80s کے دوران 80s لیٹ 70s اور 80 میں جب مجھے جو ہے نا مجھے شوق پڑی کہ میں والنٹری آرگنائزیشن میں کام کروں۔ اچھا۔ تو میں سٹیزن ایڈوائز بیورو میں تقریباً 11 سال جو ہے نا ایز اے والنٹیئر وہاں کام کرتا رہا۔ تو مجھے جو سکون ملا وہاں سے، جو پلیجر ملا، جو انٹرنل سیٹسفیکشن جسے ذہنی سکون کہتے ہیں، وہ ملا، تو میں آہستہ آہستہ وہاں سے جو ہے میری آغاز میں نے کی 80s میں۔ تو الحمدللہ بہت سے ادارے تھے، میں نے بریڈ فورڈ کاؤنسل والنٹری سروسز میں کام کیا، جو بزرگ تھے ان کو ڈے ٹرپس میں لے جاتے تھے۔ اس کے بعد میں نے بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جس میں نے اسکول گورننگ باڈیز میں رہا ہوں تقریباً 22 سال۔ اس کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ تقریباً 10-15 سال میری سروسز ہیں کاؤنسل فار ماسک بریڈ فورڈ کے حوالے سے، جہاں میں پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں۔ اس کے ساتھ جو ہے پولیس انڈیپینڈنٹ ایڈوائزری بورڈ ہے جس کا چیئرمین میں رہا ہوں۔ جی۔ تو الحمدللہ یہ جتنی بھی کام مجھ سے ہو سکا میں کرتا رہا ہوں۔ تو ابھی تو یہ ہے کہ ذہنی طور پہ جب میں کام نہیں کرتا، کوئی بھی دن گزرتا ہے تو مجھے ذہنی سکون نہیں آتا کہ میں نے کسی کی ہیلپ جہاں تک، کیونکہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے، اگر ہمیں تعلیم بھی ہم نے یہاں ملی ہے، ہمیں پیسہ بھی ہم یہاں الحمدللہ کما رہے ہیں، تو وائی کانٹ وی گو اینڈ ہیلپ دا ہیومن ریس؟ جی، انسانیت کی خدمت کیوں نہ کریں؟ جو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ یہ ایک درس ہے، ایک تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے ان حقوق العباد، اور ایک حقوق اللہ ہے، یہ دونوں فرض ہیں آپ پہ۔ جی، ہمیں ایک دوسرے سے ویری بیسک ہے کہ پیار سے کس طرح بڑا پیش آنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، دوسری کمیونٹیز کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ ہمیں ایک انسانیت کے حوالے سے یہ اللہ پاک نے ہمیں، ہمارے نبی پاک نے جنہوں نے مسالے قائم کی ہیں ہمارے لیے کہ آپ کا یہ رستہ ہے، آپ نے یہ اپنانا ہے۔ جی جی۔ تو الحمدللہ ایسے ہی بیس میں جتنا بھی مجھ سے ہو سکا، پولیس ایڈوائزری بورڈ کا چیئرمین بھی رہا ہوں، اور پہلا میں الیکٹڈ چیئرمین تھا 2 سال اپ ٹو لاسٹ ایئر دسمبر تک۔ تو اس کے بعد بھی آج کل میں بریڈ فورڈ اپنی یہاں ایک چیریٹی ہے کینسر سپورٹ یارکشائر، جی، لوکل چیریٹی ہے BRI کے قریب، ان کے لیے، کیونکہ کینسر جو ہے یہ کافی ہمارے کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے، اور جنرلی بھی 1 in 2 سفر فرام کینسر ان سم سارٹ۔ تو اس کا بھی میں جو ہے ابھی جو ہے تقریباً 2 سال سے ان کے ساتھ ہوں۔ الحمدللہ فنڈ ریزنگ میں کرتا ہوں ان کے لیے ایز اے لیڈ فنڈ ریزر۔ جیسے کہ آپ نے کہا والنٹیئرلی نہیں ہے، یہ پیڈ کیپیسٹی میں ہے، لیکن 3 دن جو ہے میرا کام ہے، منڈے ٹو وینسڈے۔
تو میں کیا کرتا ہوں کہ بقایا جو ہیں ارے کہ فل ٹائم کیپیسٹی میں یہ کام تھا، لیکن میں نے پارٹ ٹائم چوز کیا تاکہ 3 دن میں ان کے ساتھ کام کر سکوں اور 2 دن جو ہے وہ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کروں ٹو دا چیریٹی. بالکل صحیح بات ہے. تو الحمدللہ I'm still doing that. اس کے علاوہ گلنٹن ایڈوائس سینٹر میں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں کا بھی ایک میں ٹرسٹیز ہوں جی، جہاں اپنی بریمر سروسز ہے، کفن دفن کا سلسلہ ہے، کاؤنسل آف ماسک کا. الحمدللہ جیسے کہ لوگ بریڈ فورڈ میں جو رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سہولیات ہم دے رہے ہیں. 24 آور سروس ہے یہ بریلز کی. کفن دفن کا سلسلہ جو ہے 24 گھنٹے ہم قبرستان کھلا ہے. اور جیسے کہ جو بریڈ فورڈ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ بتائیں گے کہ کتنی خوبصورت جگہ ہے. وہ کاؤنسل فار ماسک کی زیر نگرانی ہے اور ہم والنٹیرلی اسے بھی جو ہے چلاتے ہیں. تو اس کا ایک ڈائریکٹر بھی ہوں. الحمدللہ یہ ذمہ داریاں جتنی بھی ہوتی ہیں یہ بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ ہوتی ہیں اور بڑا سکون آتا ہے بٹ صاحب کے انسان کو جو ہے ذہنی سکون، ذہنی جو ہے سیٹسفیکشن یہ ملتی ہے. بالکل صحیح ہے سر. میں ایک بریک پہ جاؤں گا، بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین آپ دیکھتے رہیے زاویہ نیوز UK. ہم بریک You are watching Zavia News. Keep watching. جی ناظرین ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے ہمارے ساتھ بات کر رہے رفیق سہگل صاحب اور اس وقت میرے ساتھ ہے اور میں ان سے کویسچن یہ کرنا چاہتا ہوں رفیق صاحب کہ جیسے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بولا تھا کہ حقوق العباد اور ایسی چیزیں ہیں، لوگ عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں 2-3 دفعہ اور کسی کی مدد بھی کرتے ہیں جہاں پہ ان کی جیب سے خرچے کی بات آتی ہے. تبلیغ تو بہت کرتے ہیں لوگ، کافی لوگ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن جہاں سے جیب سے خرچہ جانے لگتا ہے وہاں سٹیپ بیک کر جاتے ہیں. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی مطلب کہتے ہیں کہ ہماری جیب سے نہ جائے، ہم اپنے پیسوں کی ریکوری کر لیں بس. اب جن کے پاس پھنسے ہیں، چاہے میرا کل ہی دم نکل جائے، چلو میرے بچے دے کام آ جائے گا، بچہ پاوے میرے کام آوے نہ آوے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس ملک میں بھی. تو یہ تھوڑا سا آپ خود ہی ڈیفائن کر دیں. دیکھیے جی بٹ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو ضروریات زندگی ہے جو اس کے لیے پیسہ ضروری ہے جی، کیونکہ نظام چلانے کے حوالے سے سورس آف انکم بھی ہونا چاہیے جی، اور ساتھ میں آپ کو پیسے وہ ضروری ہے کمانا بھی. یہ بھی ایک فرض ہے آپ پہ جی کہ آپ نے ایک گھر کے نظام کو چلانے کے لیے آپ نے کمائی کرنی ہے. لیکن ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی ڈیڈیکیشن یہی بن جائے، آپ کا ذہن یہی بن جائے کہ سب کچھ پیسے ہی ہے میرے لیے، دین ایمان سب کچھ، میرا ضمیر میری زندگی جو ہے وہ پیسے ہی ہے،
آئی ایم افریڈ کہ آپ ایک اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں، اور اپنے آپ سے آپ دیکھیں کہ اگر نظر ماریں جو لوگ بھی جتنا بھی پیسہ انہوں نے کمایا ہے، اتنا زیادہ کمایا ہے کہ ان کو پیسے کا حساب بھی نہیں ہے جی، اور ان کی زندگی دیکھیں کہ زندگی ان کی کس طریقے سے ختم ہوئی ہے، اور وہ جب گئے ہیں وہ پیسہ کہاں گیا ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پیسہ ہمیں کمانا بھی چاہیے اور ضروری بھی جیسے ہے جیسے میں نے کہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ جو آپ سے لیس فارچونٹ ہیں، جو آپ کی ضرورت مند ہیں، ان کی دیکھ بھال جو ہے آپ پہ فرض ہے، اور فرض اس طریقے سے بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں پاکستان تو کسی کمزور کو پیسے دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے، تو ہاتھ سے پیسے دے کر وہ آپ کے آگے نظریں جو ہے اس کی گر جاتی ہیں۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے ٹوٹلی غلط ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی طریقے سے دیں، لیکن اس کو شرمندگی اس انسان کو نہیں محسوس ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی آخر ایک انسان ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے۔ ہم شکر ادا نہیں کرتے لیکن اس پہ احسان چڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو اتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ہم پہ، جتنا بھی ہم دن رات 24 گھنٹے ہم اس کا شکر ادا کرتے رہے نا بٹ صاحب، تو پھر بھی ہماری وہ جو ہے نا پوری پھر بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، لینے والے ہاتھ سے نہیں۔ جی، وہ بھی لوگ آپ کی قسمت خوش قسمتی ہے کہ آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دعا ہے۔ اللہ کے واسطے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے تھوڑا وقت وہ ٹائم نکال کر والنٹیئرلی جتنا بھی آپ کو ہو سکے انسانی خدمت کے حوالے سے کریں، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ بھی غلط ہے کہ انسانیت بار بار عمرے کرنا، بار بار حج کرنا، کیا یہ دیکھیں جی، یہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق آپ کو دی ہے تو رادر دین اگر آپ نے حج کر لیا تو آپ کا حج اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا۔ دیکھیں آپ نے ایک انٹینشن نیت کی، وہ قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو بار بار تو تب آپ اگر آپ کو ہمت ہے تو وہ بار بار جانے کی بجائے آپ نے اگر ہمت ہے تو کسی کی زندگی کسی کی سنور جاتی ہے اگر کسی کی دیکھ بھال کرے۔ کوئی کسی بچے کی شادی کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جن کا گھر نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے کہ ان لوگوں کا تھوڑا سا اگر آپ کر دیں، بجائے کہ ہمیں بات دیکھیں اللہ کا گھر جتنی دفعہ بھی آپ جائیں، ہمیں مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور یقین بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ وہیں اللہ کے گھر میں ہی رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریالٹی یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی کہتی ہے کہ ساتھ میں میرے گھر کے آنے سے پہلے آپ پہ بہت سے فرائض ہیں۔ فرائض وہ ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی غریب ہے آپ کے ارد گرد میں تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ریلیٹیوز اگر کوئی غریب ہے آپ کی رسپانسبلٹی، ریلیٹیو ہٹ کے اگر گاؤں میں کوئی لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو کھانا جن کو نہیں مہیا ہو رہا، تو آپ ان کی سپورٹ کریں۔ حج بھی آپ کو فرض ہے زندگی میں، ایک دفعہ جو ہے وہ فرض ہے۔ بار بار آپ جانے کے بجائے اگر آپ کی کسی کی کفالت کر سکیں، کسی کی دیکھ بھال کر سکیں تو دیٹ وڈ بی بریلینٹ۔ ہمیں جو ہے کلچر کو اور مذہب کو جو ہم مکس کرتے ہیں، ہمیں پرابلم وہ وہاں سے پڑتی ہے۔ جب ہم کسی کو دکھانے کے لیے، انسان کو دکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں بٹ صاحب، وہ ہمارے لیے ایک دشواری ہے۔ ہمیں اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ دیکھیں یہ جو کرونا وائرس آپ کے سامنے جو بیماری آئی ہے، یہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہم چاند پہ چلے جاتے ہیں، سب کچھ دنیا میں کر لیتے ہیں، تو کیا ایسی آئی کہ ایک بیماری فلو ٹائپ اور نمونیا ٹائپ بیماری آئی جس کا دنیا پہ علاج نہیں ہے، اور دنیا جو ہے گھٹنے ٹیک دیے پوری دنیا میں۔ تو یہ کس نے کیا ہے کہ سپر پاور جو ہے اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات یہ کہتی ہے کہ سپر پاور میں ہوں۔ یو مائٹ ہیو یور انٹینشنز بٹ آئی ایم دا بگیسٹ پلانر آف آل۔ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کرونا ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ ہم نے اپنی کنٹریبیوشن، جب آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، جماعت میں پڑھتے تھے، ابھی ہر گھر جو ہے اللہ کا گھر بن گیا، ہر گھر میں آپ نے 4 مہینے میں نماز پڑھی ہے، تو کیا سمجھتے کہ وہ عبادت زیادہ ہے یا کم ہے اسی سے؟ آپ نے اپنے پوری فیملی، جو بچے نماز نہیں پڑھتے تھے، جو بچیاں نہیں پڑھتی تھی، جو عورتیں نہیں، انہوں نے بھی جب یہ ٹائم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کرم کرے، اس کی وجہ سے آپ کے گھر کا نظام بھی بہتر ہوا، آپ ایک دوسرے کے قریب ہوئے، تو یہ اللہ کی دین ہے۔ اس لیے اس کا خوف ہمیں رکھنا چاہیے، ایک دوسری کو جو ہے نا
کلچرلی جو پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاؤں اور دوسرے کو دکھاؤں میں اچھا ہوں, وہ اچھا نہیں بن سکتا. اچھا تب ہوگا اگر نیت اچھی ہوگی, اچھا تب ہوگا اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کے قریب ہوگا, تو وہ اچھے انسان ہوتے ہیں. ایسے کرنا. اچھا, بہت شکریہ آپ کا. میں اینڈ پر یہ ایک بات کروں, سائیکل صاحب کو مل کے مجھے اکثر بہت اچھا لگتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کون سی کمیونٹی سے, ہر کمیونٹی کے ساتھ, ہر جو اسٹیٹ کے بندے کے ساتھ وہ بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ واقعی جو میرپور کی کمیونٹی ہے وہ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں کہ ایک پوری دنیا میں کیا, پورے پاکستان میں بھی ایک مثال ہے کہ بھی یہ لوگ اپنی فیملی کا دور سے دور کا بھی بندہ جو ہے نا اس کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں. اور میں اس پہ بڑا خوش ہوں اور اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس کمیونٹی کو, اور باقی کمیونٹیوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے. اچھی چیز ہے وہ یہ ہے, ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیتے ہیں, ہمیں بھی اس چیز سے بہت سیکھنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کے اختتام میں جاتا ہوں. رفیق صاحب سے بھی اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ جی. پھر کسی موقع پر آپ سے کوئی نئے ٹاپک پہ بیٹھیں گے, تو اجازت چاہتے ہیں جی. اللہ حافظ. You are watching Zavia News. Keep watching.